ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ کی بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے جی میں ہے، اور تخفوہ، یا پھر تم اس کو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، تو حساب لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا، فیغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ ایمان لائے رسول بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا علیہ، ان کی طرف، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور تمام مومن لوگ، کلن آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام کے تمام ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسول، اور نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں سے بھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں سمینا، ہم نے سنا، و اطاعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانکا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہی۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور یوزلی یہ سب کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اسی کے لیے اجر ہوگا جو اس نے کمایا، اور اسی پر وبال ہوگا جو اس نے کمایا، کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ مؤاخذہ کرنا ہمارا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول چوک ہو جائے ہم سے، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے رب، اور نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ جیسا ڈالا تھا تو نے لوگوں پر ہم سے پہلے، اور اے ہمارے رب نہ اٹھوا ہم سے بوجھ اتنا کہ نہ طاقت ہم میں ہو جس کی، اور معاف فرما دے ہمیں، مغفرت فرما دے ہمیں، اور رحم فرما ہم پر، تو ہمارا مددگار ہے اے اللہ، سو مدد فرما ہماری ان لوگوں پر جو کافر ہیں، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ سورۃ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ نازل کی اس نے تم پر کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی، اور نازل کی اس نے تورات اور انجیل اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے، اور نازل کی اس نے فرقان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا ان کے لیے ہے سخت عذاب، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں ہے پوشیدہ اس سے کوئی چیز زمین و آسمان میں، وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری ارحام میں جیسی چاہتا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نازل کی تم پر کتاب جس میں آیات محکم ہے، وہی اصل ہے کتاب کی، اور بعض آیات متشابہات ہیں، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے تو وہ اتباع کرتے ہیں ان کی جو متشابہ ہیں، ان میں سے تلاش کرتے ہیں فتنے کو، حالانکہ نہیں جانتا اس کی اصلیت کو سوائے اللہ کے، اور جو پختہ کار ہے علم میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان پر، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر وہی جو اہل دانش ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اس قرآن میں کچھ آیات جو ہے متشابہات ہیں، جو تو اصل قرآن کی ہیں وہ تو محکم آیات ہیں، وہ بین آیات ہیں جو عمل کرنے کے لیے ہیں، ان میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں لگے۔ جو متشابہات ہیں وہ آیات ہیں جو غائب کے بارے میں ہیں، جو جنت دوزخ کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امتحان کے بارے میں۔ اب جتنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، جیسے شہید کے بارے میں کہ وہ کھاتے ہیں انسان، تمہیں نہیں پتا، وہ زندہ ہے تمہیں نہیں پتا، تو ایسی آیات کے بارے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پھر اتنی بحث مباحثہ کریں گے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا
سکھاتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ جب ہدایت بخشی ہے تو نے ہمیں، اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کہ نہیں کوئی شک جس میں آنے کا، اور بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آ سکے گی ان کو ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہے آگ کا ایندھن اور آتش جہنم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ جیسے آل فرعون اور ان لوگوں کا جو تھے ان سے قبل، تکذیب کی انہوں نے ہماری آیات کی تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ ہے سخت سزا دینے والا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ بار بار آپ یہ چیز پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک تو وہ کفر ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ ایک وہ کفر ہوتا ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ کفر ایکچولی وہ ان کی حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کافروں والی حرکتیں ہوتی ہیں، اور کفر کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ مغلوب ہو جاؤ گے تم اور اکٹھے ہو کیے جاؤ گے تم جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اب آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تھی تمہارے لیے نشانیاں ان دو گروہوں میں آپس میں لڑے، ایک گروہ تھا جو لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافروں کا، دیکھ رہے تھے وہ ان کو دگنا اپنی کھلی آنکھوں سے، اور اللہ مدد دیتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اہل بصارت کے ساتھ۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے نا۔ یہ جنگ بدر کی بات تھی کہ سامنے سے وہ کیونکہ تعداد میں کم تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کافر جو تھے نا وہ ان کو تھوڑے نظر آتے تھے، اور جو کافر ہیں وہ ان کو جب وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کو وہ اپنی تعداد سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زینت دار بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت رغبتوں کی، عورتوں سے، بیٹوں سے، اور ڈھیر جمع کیے ہوئے سونے سے، چاندی سے اور گھوڑوں سے جو نشان لگے ہوئے ہیں، اور مویشی اور کھیتی سے۔ یہ ہے سامان دنیا کی زندگی کا، اور اللہ کے پاس ہے بہت اچھا ٹھکانہ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ محبتوں کی بات کی کہ عورتوں سے اور گھوڑوں سے اور چاندی اور سونے سے محبت جو ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال محبتوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسان کے دل میں ڈالی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی بہتر چیزیں ہیں، اور کہو کیا بتاؤں میں تمہیں وہ جو زیادہ بہتر ہے تمہارا ان چیزوں سے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور بیویاں ہیں پاکیزہ اور خوشنودی اللہ کی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب یقیناً ہم ایمان لے آئے سو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو، محفوظ رکھ ہم کو عذاب سے دوزخ کے، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، عبادت کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور مغفرت مانگنے والے اوقات سحری میں، مطلب اللہ اکبر تہجد پڑھنے والے۔ گواہی دی ہے اللہ نے اس کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور فرشتے اور اہل علم نے، اور قائم ہے عدل کے ساتھ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، غالب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی حکمتوں والا ہے۔ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم، ضد میں آپس کی، اور جو کفر کرے اللہ کی آیات کے ساتھ تو یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بس اگر جھگڑنے لگے وہ تم سے تو کہہ دو کہ جھکا دیا میں نے اپنا سر اللہ کے آگے، اور جس نے اتباع کی میری، اور کہہ دو ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو بے شک وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ مڑ جاتے ہیں تو صرف تم پر پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔